عزیز طلباء و طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سال اول کے اردو کے پیپر پیٹرن کے بارے میں بات کریں گے۔ اس ویڈیو کو بہت غور سے دیکھیے گا کیونکہ بہت سے طلباء اچھی تیاری ہونے کے باوجود پیپر کے پیٹرن سے ناواقفیت کی بنیاد پر مار کھا جاتے ہیں اور اردو کے پیپر میں اچھے نمبر نہیں لے سکتے۔ پہلے ہم اس کو سرسری طور پر دیکھ لیتے ہیں کہ اس پیپر کے کتنے حصے ہوں گے اور سوالات کی نوعیت کیا ہوگی۔ اس کے بعد ہم اس کا ایک نمونہ دیکھیں گے اور اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سال اول کا پیپر 100 نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ حصہ اول معروضی نوعیت کا ہوگا جس میں کثیر الانتخابی سوالات ہوں گے۔ اس میں 20 سوالات ہوں گے جو 20 نمبروں پر مشتمل ہوں گے اور یہ تمام سوالات گرامر سے متعلق ہوں گے۔ دوسرا حصہ 48 نمبروں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے حصے میں ایک پیراگراف دیا جائے گا جس کو پڑھ کر اس کے آخر میں دیے گئے 6 سوالات کے جوابات دینا ہوں گے۔ اس کے 24 نمبر ہوں گے۔ بے جز میں ایک نظم کا ٹکڑا دیا جائے گا جس کو پڑھ کر اس کے آخر میں دیے گئے جوابات لکھنے ہوں گے۔ اس کے نمبر 12 ہوں گے۔ غزلیات کے اشعار دیے جائیں گے حصہ جیم میں اور ان کو پڑھ کر آخر میں دیے گئے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ اس کے 4 نمبر ہوں گے۔ گرامر سے متعلق 2 سوالات دیے جائیں گے اور جس کے جوابات لکھنا ہوں گے۔ ان کے نمبر 8 ہوں گے۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ 32 نمبروں پر مشتمل ہوگا۔ سوال نمبر 3 میں ایک پیراگراف کی تشریح کرنا ہوگی۔ اس کے 6 نمبر ہوں گے۔ سوال نمبر 4 میں ایک نظمیہ جز کی تشریح کرنا ہوگی۔ اس کے 7 نمبر ہوں گے۔ اسی طرح سوال نمبر 5 میں ایک غزلیہ جز کی تشریح کرنا ہوگی اور یہ 9 نمبروں پر مشتمل ہوگا۔ سوال نمبر 6 میں خط یا مکالمہ لکھنا ہوگا اور اس کے نمبر 5 ہوں گے۔ سوال نمبر 7 میں درخواست، رپورٹ یا کہانی لکھنا ہوگی۔ اس کے نمبر 5 ہوں گے۔ اب ہم ایک نمونے کا پرچہ دیکھتے ہیں تاکہ پرچے کا پورا نقشہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور جب آپ پرچہ دینے کے لیے امتحانی حال میں بیٹھیں تو آپ کو اجنبیت کا احساس نہ ہو۔ پہلا حصہ معروضی پرچہ ہوگا جو کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل ہوتا ہے جسے MCQs بھی کہتے ہیں۔ اس میں ہر سوال کا 1 نمبر ہوگا اور آپ کو دیے گئے جوابات میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ دائرے کو پر کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ پینسل استعمال نہ کریں بلکہ کالا مارکر یا پین استعمال کریں۔ اس میں تمام سوالات کا جواب دینا ضروری ہے، اس لیے کسی سوال کو بھی چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس پرچے کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس صرف 25 منٹ ہیں اور 25 منٹ کے بعد یہ پرچہ آپ سے واپس لے لیا جائے گا۔ اس میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی، اس لیے آپ کو چاہیے کہ تمام سوالات حل کریں۔ جن سوالات کے متعلق آپ کو یقین نہ ہو ان کے جواب بھی اندازے سے ضرور دیں۔ یہ حصہ گرامر اور قواعد سے متعلق ہوتا ہے، اس لیے آپ کو اس حصے کی تیاری خاص طور پر کرنا ہوگی۔ اس میں مطلع، مقطع، شعری و نثری اصناف سخن، سابقے لاحقے، حروف کی اقسام، علم بیان اور علم بدیع وغیرہ کو مکمل طور پر تیار کرنا ہوگا، تبھی یہ حصہ آپ مکمل طور پر حل کر پائیں گے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ دوسرا حصہ 48 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ اس حصے میں صرف ایک ہی سوال ہوگا جو 4 الگ حصوں الف، بے، جیم، دال پر مشتمل ہوگا۔ حصہ الف میں ایک نثری پیراگراف دیا جائے گا۔ اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں دیے گئے 6 سوالات کے جوابات دینا ہوں گے۔ ہر سوال کے 4 نمبر ہوں گے۔ اس طرح حصہ الف 24 نمبروں پر مشتمل ہوگا۔ یہ بہت آسان سوال ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو دیے گئے سوالات پیراگراف میں ہی چھپے ہوں گے جنہیں آپ کو تلاش کرنا ہوگا اور اپنے الفاظ میں لکھنا ہوگا۔ آپ کو سوالات کے جوابات پیراگراف کے مطابق ہی دینا ہوتے ہیں، آپ اپنی طرف سے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس میں تلخیص کا سوال بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ نے اس پیراگراف کو مختصر کر کے لکھنا ہوگا، یعنی اگر پیراگراف 10 سطروں پر مشتمل ہے تو آپ نے اسے 3 یا 4 سطروں میں سمیٹنا ہوگا۔ اس سوال کا بے جز حصہ نظم پر مشتمل ہوگا جس میں نظم کا ایک ٹکڑا دیا گیا ہوگا اور آپ کو اس نظم پارے کو پڑھ کر آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات دینا ہوں گے۔ اس حصے کے 12 نمبر ہوں گے۔ ہر سوال 4 نمبر کا ہوگا اور آپ نے 3 سوالات کے جواب دینے ہوں گے۔ دیے گئے سوالات کے جوابات بھی اس نظم پارے میں موجود ہوں گے۔
اگر آپ غور سے اسے 2 یا 3 بار پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ ان سوالات کے کیا جوابات ہیں۔ اس سوال کا حصہ جیم 4 نمبر کا ہوگا۔ اس میں غزلیہ اشعار دیے گئے ہوں گے اور آپ کو انہیں پڑھ کر آخر میں دیے گئے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ اس سوال کا جواب بھی شعر ہی میں موجود ہوگا جسے آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہوگا۔ سوال نمبر 2 کا حصہ دال 8 نمبر کا ہوگا۔ اس میں قواعد سے متعلق سوالات ہوں گے جن میں آپ کو 2 سوالات کے جواب دینا ہوں گے۔ یہاں پرچے کا دوسرا حصہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا حصہ ہے جو 32 نمبروں پر مشتمل ہے۔ تیسرے حصے کا پہلا سوال جو مجموعی طور پر تیسرا سوال ہوگا 6 نمبروں پر مشتمل ہوگا، جس میں 2 پیراگراف دیے گئے ہوں گے جن میں سے آپ نے ایک پیراگراف کی تشریح کرنا ہوگی۔ تشریح کا مطلب اس پیراگراف کو پھیلانا اور وضاحت سے بیان کرنا ہے۔ تشریح پیراگراف کی نسبت کم از کم 2 گنا ہونی چاہیے، یعنی اگر پیراگراف 5 سطروں کا حامل ہے تو تشریح 10 سطروں پر مشتمل ہونی چاہیے۔ مشکل الفاظ، محاورات اور ضرب الامثال کو سادہ اور واضح مفاہیم کے ساتھ بیان کرنا ہوگا۔ سوال نمبر 4 میں نظم کے 2 ٹکڑے دیے جائیں گے جن میں سے آپ کو کسی ایک نظمیہ جز کی تشریح کرنا ہوگی۔ اس سوال کے 7 نمبر ہوں گے۔ نظمیہ جز کی تشریح کرتے ہوئے اشعار کی وضاحت کرنا ہوگی اور حوالے کے طور پر اشعار بھی درج کرنا ہوں گے۔ بہتر ہے کہ آپ نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی درج کریں۔ سوال نمبر 5 میں کسی ایک غزلیہ جز کی تشریح کرنا ہوگی۔ ایک جز میں غزل کے 3 اشعار دیے گئے ہوں گے۔ اس سوال کے مجموعی طور پر 9 نمبر ہوں گے، یعنی ہر شعر کی تشریح کے 3 نمبر ہوں گے۔ نظمیہ جز کی تشریح آپ مجموعی طور پر کریں گے، لیکن غزلیہ جز میں ہر شعر کی الگ تشریح کرنا ہوگی۔ تشریح کرتے ہوئے حوالے کے طور پر اشعار کا استعمال ضرور کریں اور شاعر کا نام بھی ضرور درج کریں۔ سوال نمبر 6 اور 7 میں آپ کو درخواست، مکالمہ، کہانی، رپورتاژ یا خط کچھ بھی لکھنا پڑ سکتا ہے۔ ان 2 سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کو لکھنے کی مشق کی اشد ضرورت ہوگی۔ اگر پڑھائی کے دوران ان کی مشق کرتے رہیں گے، مختلف طرح کے مکالمے، خطوط اور درخواستیں لکھتے رہیں گے تو یہ سوال آپ کے لیے قطعی مشکل نہیں ہوگا۔ یہ دونوں سوالات 5-5 نمبروں پر مشتمل ہوں گے۔ اس طرح آپ کے اردو کے سال اول کے پرچے کے 100 نمبر مکمل ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے اس پیپر پیٹرن کو بغور دیکھتے ہوئے تیاری کی تو آپ کی اچھے نمبروں سے کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ کی کامیابی کے لیے بہت سی دعائیں۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں جلدی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔